اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع قانون وراثت میں دادی پردادی کے وراثت میں مختلف حالتوں کے بارے میں بات کرنا ہے کہ دادی اور پردادی متوفی کی جائیداد میں سے کن کن حالتوں میں اور کتنا کتنا حصہ وصول کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم پوتی اور پڑپوتی کا بھی احوال بیان کریں گے کہ وہ کسی بھی متوفی کی جائیداد میں سے کن کن حالتوں میں اپنا کتنا کتنا حصہ وصول کرتی ہے۔ تو پہلے ہم دادی اور پردادی کے احوال کو دیکھتے ہیں کہ دادی اور پردادی متوفی کی جائیداد میں سے کن کن حالتوں میں کتنا کتنا حصہ وصول کرتی ہیں۔ تو دادی یا پردادی متوفی کی جائیداد میں سے 4 حالتوں سے اپنا شیئر وصول کرتی ہے یا 4 حالتوں سے 4 حیثیتوں سے متوفی کی جائیداد پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ متوفی کی اولاد ہو اور اس کی ماں نہ ہو، تو اس صورت میں دادی یا پردادی 1/6 حصہ متوفی کی جائیداد میں سے وصول کرے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ متوفی کی اولاد نہ ہو اور ماں بھی نہ ہو، متوفی کی اولاد نہ ہو اور ماں بھی نہ ہو، تو اس صورت میں جو زین کا حصہ ادا کرنے کے بعد اور باپ کا حصہ ادا کرنے کے بعد دادی اور پردادی کو 1/3 حصہ متوفی کی جائیداد میں سے دیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ میت یا متوفی کی 2 یا 2 بھائی ہوں یا 2 بہنیں ہوں، وہ کسی کی بھی جہت سے ہوں، تو پھر دادی یا پردادی کو 1/6 حصہ دیا جائے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ متوفی کی ماں زندہ ہو، اولاد نہ ہو، اولاد ہو یا نہ ہو، ماں زندہ ہو، تو پھر متوفی کی دادی یا پردادی متوفی کی جائیداد میں سے محروم ہو جاتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ متوفی کی پوتی یا پڑپوتی کن کن حالتوں میں اپنا کتنا کتنا حصہ وصول کرتی ہیں۔ تو یہاں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ متوفی کی پوتی یا پڑپوتی 6 صورتوں میں یا 6 حالتوں میں متوفی کی جائیداد میں سے اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ متوفی کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں اور نہ پوتا ہے، تو ایک پوتی ہے، تو اس صورت میں متوفی کی پوتی متوفی کی جائیداد کا نصف وصول کرے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ متوفی کی کوئی مذکر یا مونث اولاد نہیں اور نہ اس کا پوتا ہے، لیکن پوتیاں 2 ہوں، تو اس صورت میں پوتیاں بیٹی کی حیثیت سے بیٹی کے درجے میں آ کر 2/3 یعنی ثلثان متوفی کی جائیداد میں سے وصول کریں گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ متوفی کی مذکر اولاد نہ ہو اور بیٹی نہ ہو، بیٹا اور پوتا بھی نہ ہو، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ متوفی کی ایک بیٹی ہو، بیٹا نہیں، پوتا نہیں، لیکن ایک بیٹی ہے، تو اس صورت میں متوفی کی پوتی یا پوتیاں 1/3 حصہ لیں گی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ متوفی کی 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں ہوں، تو اس صورت میں متوفی کی پوتی یا پوتیاں جائیداد میں سے محروم ہوتی ہیں۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ متوفی کا بیٹا یا بیٹے موجود ہوں، تو پھر بھی متوفی کی پوتیاں جائیداد سے محروم ہوں گی۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ متوفی کا نہ بیٹا ہو نہ ہی بیٹیاں ہوں، مگر متوفی کا پوتا ہو، تو اس صورت میں متوفی کی پوتیاں متوفی کے پوتے کے ساتھ اسبہ یعنی راضی جوری ہوتی ہیں۔ یہ متوفی کی پوتیوں کی 6 صورتیں تھیں، اور متوفی کی دادی پردادی کی 4 صورتیں ہم نے بیان کی ہیں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم متوفی کی حقیقی بہن، علاتی بہن اور اخیافی بہن کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلیغ